مختصر وقت واسطے شکریہ ادا کرنے واسطے دعوت دینا چاہنا محترم جناب ڈاکٹر طاہر مصدق صاحب اور تشریف لیان اور 2-3 منٹ اندر اپنے خیالات دا اظہار فرمان، پھر جناب حافظ قیم الہی صاحب دا خطاب شروع کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ کی گلی میں، مکہ کی منڈی میں ایک کالے سے رنگ والا، موٹے موٹے ہونٹوں والا بکتا ہوا غلام آیا۔ اس کی بولی لگی اور بولی کا اینڈ ہوا 13 روپے پہ، 13 دینار۔ اس 13 روپے میں اس کو خریدا گیا اور اس کے بعد اس نے سنا کہ اس دھرتی پہ کائنات کا امام آیا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مومن بن گیا۔ پھر اسے ماریں پڑی، ریتوں پہ گھسیٹا گیا، پتھروں پہ لٹایا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ امام کائنات نے ابو بکر سے کہا اس غلام کو خریدو۔ اس غلام کی قیمت محمد رسول اللہ کے یارگار جناب صدیق نے ادا کی۔ 2 بہترین غلام، اس کے بدلے میں جواہرات، سونا، اور اس کی خریداری میں محمد رسول اللہ بھی شامل ہیں۔ اور پھر ہمارے کائنات کے امام معراج پہ تشریف لے کے گئے۔ پوچھا جبریل یہ قدموں کی آواز کس کی ہے؟ کہا یہ وہی کالے سے رنگ والا ہے جس کی قیمت اللہ نے اتنی ادا اس کو کی ہے اپنی جناب سے کہ اس کو اپنے نبی کا بانگا بلال بھی بنایا ہے۔ اس کی قیمت نبی اور اس کے یار نے ادا کی ہے اور اللہ نے اس کے قدموں کی چاپ آسمان جنت میں سنائی۔ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کائنات میں سرٹیفائیڈ 2 جماعتیں ہیں۔ ایک انبیاء کی جماعت جن کو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے فلاں شخصیت جنتی نہیں ہے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کی زیارت کرنے والے صحابہ کی جماعت سرٹیفائیڈ جماعت ہے۔ پتہ ہے کیوں ان لوگوں کو اتنی عظمت عطا کی گئی ہے؟ پتہ ہے کیوں یہ جنت میں پاؤں کی آہٹ کیوں سنائی گئی ہے؟ ان لوگوں نے ماریں کھائی ہیں، ان لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو دین کے لیے کھپایا ہے، ان لوگوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ ان نبیوں کو گلیوں میں مارا گیا ہے، ان نبیوں کو گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، ان نبیوں کو جسم 2 چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان کو کولوں اور بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے، اور اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اور اللہ نے وہ دنیا میں کچھ دیا ہے ان کو۔ ابھی آخرت میں جو کچھ ہے وہ آپ علماء سے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی صورت میں کیا کچھ ان کو ملے گا۔ میں اب لوگوں سے پتہ کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک وقت آیا توحید پرستو، بابا جی نے ایک بات کہی تھی کہ جے تو پڑھ لویں کلمے دی بانی تے سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی۔ یہ جو کلمے کی محبت ہے نا، یہ جو توحید کی محبت ہے، ایک وقت آیا کہ توحید کے متوالوں علماء کی کتابوں کو صندوقوں میں بند کر دیا گیا، ان سے نجاستیں صاف کرنے کا کام لیا جانے لگا، توحید کا مواد میٹر سب کچھ بند کر دیا گیا، اور دنیا کو اسلام سے مٹانے کا اس سے بھی برا دور تھا جیسا اب ہے۔ پھر حافظ ابن قیم، امام ابن تیمیہ جیسی شخصیات آئی، محمد بن عبد الوہاب جیسی شخصیات آئی۔ آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں زور والی تقریریں چونکہ ہو رہی تھی اس لیے میرا گلا بھی ٹھیک نہیں تھا، میں نے کہا میں جو میٹھی میٹھی آپ سے 2-3 باتیں کر لوں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ میں نے سنا کہ جب توحید والے مسجد میں آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں مصلی اٹھاؤ، جس پہ نماز پڑھی یہ بھی لے کے جاؤ۔ پھر یہی کافی نہیں ہے، ادھر آؤ اس مسجد کو دھو کے بھی جاؤ۔
اہل حدیثوں پھر ایک شخصیت آئی، دنیا اسے علامہ احسان علی ظہیر شہید کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے لوگوں کی باتیں سنی، اس نے لوگوں کا بہت کچھ برداشت کیا، اس نے 48 گھنٹے کے روزے بھی رکھے، اس نے ملک کے طول و عرض میں سفر بھی کیا۔ یہ آپ ایک دفعہ لاہور جاتے ہیں، کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ 2 گھنٹے جانے پہ لگے ہیں، 2 گھنٹے آنے پہ لگے ہیں، 3 دن ہوش نہیں آئی۔ یہ قیم علی ظہیر صاحب، یہ علامہ ابتسام صاحب، وہ کمزور بیمار ملک کے طول و عرض میں، اور پھر سب کچھ برداشت کیا، جھیلیں برداشت کی، دباؤ برداشت کیا، اپنا اور بیگانوں کا سب کچھ۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا کہ لوگوں، اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے توحید والوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ جن کے کندھے پہ صفیں رکھ کے ان کو مسجد سے نکالا جاتا ہے، ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے مسجدوں میں لایا جائے گا، آؤ تمہارے بغیر یہ مسجد ویران ہے۔ یہ عزت علامہ احسان علی ظہیر شہید کا احسان ہے اہل حدیثوں پہ، اور غیرت مند قومیں کبھی بھی اپنے موثروں کو، ان کو احسان کو فراموش نہیں کرتی۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اور پھر آخر پہ جان تو دی کہ دی ہوئی خدا کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہا اللہ یہ جان ہے، یہ بھی اپنے رستے بھی قبول کر لے۔ اللہ نے کہا احسان تیری یہ ادا بھی قبول ہے، اور پھر جان بھی اپنے رب کو دے دی۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ عرض کی اللہ وہ جگہ بھی دے دے۔ اللہ کہتا ہے میں تو مول رکھتا ہی نہیں ہوں، جو میرا بن جاتا ہے، جو میری خاطر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، وہ مکے کی ریت پہ کرے یا پاکستان کے میدانوں ریگزاروں میں کرے، وہ جگہ میں نے تو 1400 سال سے احسان لئی تمہارے ہی لیے سنبھال کے رکھی ہوئی۔ اور پھر اللہ نے وہ جگہ بھی عطا کر دی۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ بستر شہادت پہ میں کہا کرتا ہوں کہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا، 2 منٹ کی میری بات ختم کرنے لگا ہوں، کہ اللہ نے پوچھا ہوگا میرے فرشتوں کیا کہہ رہا ہے میرا احسان؟ اللہ بھی سن رہے ہیں۔ اللہ اپنے بچوں کی، اپنے ابتسام کی خیر مانگ رہا ہے، اپنی نسلوں کی خیر مانگ رہا ہے۔ اور پھر یہ مرد کلندر، یہ درویش، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے تنظیم سے وابستہ ہیں؟ یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری عبدالقیوم صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں قرآن و سنہ موومنٹ کے، مدثر رحمانی صاحب ہیں، سپریم کونسل کے ممبر ہیں، جناب حکیم صاحب چیف آرگنائزر ہیں، دیو صاحب ضلع تحصیل کے امیر ہیں، اسی طرح اکرام تور صاحب ہیں، عرفان تور صاحب سٹیزن سیکرٹری۔ یہ عہدوں کے لیے ہیں اور یہ عہدوں کے لیے نہیں ہے۔ سن لیجئے میری بات، یہ اپنے شہید قائد کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے ہے، ان کے ساتھ محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہے، اپنے اللہ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ جن پہ تو نے احسان کیا ہے، ہم اس اور ان کے ذریعے جو تو نے ہم پہ احسان کیا، اور یہ اس نسل کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے توحید پرستوں کو شناخت دی، تو ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں؟ جب تک ہیں انشاءاللہ اس احسان کو یاد رکھیں گے۔ آپ بھی آج قیم علی ظہیر صاحب درویش قلندر، ولی کامل، اور یاد کر لیں میری بات، علامہ ابتسام وہ شخصیت ہیں، صدیوں لوگ جب دنیا سے چلے جائیں جن کے لیے روتے ہیں، وہ شخصیت ہے۔ قدر کیجئے، احترام کیجئے۔ قرآن و سنہ موومنٹ، قیم بھائی ان کے پوتے ہیں، محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ کھڑے ہو کے بتا دیجئے کہ آپ کے دادا کا احسان ہے، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ محبت کا ثبوت دیجئے، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ آپ کے گاؤں میں احسان علی ظہیر شہید سمجھنے آئے ہیں، ان کے پوتے آئے ہیں، ان کا خون آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ابتسام الہی
ظہیر ابتسام الہی ظہیر قیم الہی ظہیر قدم بڑھائیں قیم بائی ہم آپ کے ساتھ ہیں قدم بڑھائیں علامہ ابتسام ہم آپ کے ساتھ ہیں دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو انشاءاللہ ہماری جوانیاں ہمارے سفید بال ہمارا سب کچھ انشاءاللہ دین کے لیے ہے وما علینا الا البلاغ المبین